ان کی نعمتوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ دنیا کی نعمتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ان کے مریدین منتسبین ان کو خط لکھتے تھے کہ حضرت مجھ پر یہ حال گزر رہا ہے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے جواب میں، تم مقام شکر میں ہو، شکر کرتے ہو۔ کبھی کوئی لکھتا کہ حضرت یہ تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں، تو جواب میں جایا کرتا تھا کہ تم مقام صبر میں ہو، صبر کرتے ہو۔ حضرت اقدس تھانوی نبر اللہ مرقدہ کی بڑی عظیم شان کتاب ہے، اور انشاءاللہ تم میں سے بہت سے لوگوں نے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پڑھی بھی ہوگی یا کم سے کم نام تو سنا ہوگا۔ تصوف کے مسائل پر عظیم الشان کتاب، تربیت السالک الصالح، تربیت السالک۔ صفحے کے صفحے پڑھتے چلے جاؤ، مقام شکر آ جائے گا، صفحے کے صفحے پڑھتے چلے جاؤ، مقام صبر آ جائے گا۔ اس لیے کہ مسلمان کو اللہ تعالی شانہ انہی دونوں حالتوں میں ترقی دیتا رہتا ہے، اور ترقی دیتے دیتے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ اگر صبر والی صفت آ گئی تو جتنی صبر والی صفت آتی رہے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ لڑائی جو ہوتی ہے نا، وہ بے صبری میں ہوتی ہے کہ صبر نہیں تھا اس لیے لڑائی شروع ہو گئی۔ کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا، دوسرے نے اس سے آگے کہہ دیا، تیسرے نے آ کے اس سے آگے کہہ دیا، چوتھے نے آ کے اس سے آگے کہہ دیا۔ اب یہ سب بے صبری کی باتیں ہو رہی اور مقام صبر کے خلاف ہو رہا، اس لیے لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی شانہ عم نوالہ ہم سب کو شکر کی دولت بھی عطا فرمائے اور صبر کی دولت بھی عطا فرمائے، اور ان دونوں پر بھرپور عمل کر کے ہم سب کے لیے آخرت کے فیصلے فرمائے، جنت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن کا تعارف تو پہلے ہونا چاہیے تھا مگر نہیں ہو سکا، حضرت نے خود اپنا تعارف فرما دیا۔ بڑی قیمتی اور کام کی باتیں، جس میں ساری زندگی کا خلاصہ اور انسان کی زندگی کا ترقی کا راز، اور پھر کس طریقے سے آدمی دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح کو حاصل کر سکتا ہے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انس الا لیعبدون۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین اور دینی بہنوں، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، ہندوستان کے مائع ناز علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے وہ ہماری پوری زندگی سے متعلق ہے۔ یہ اس لیے عرض کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ بہت سارے ذہنوں میں ایک تصور یہ قائم ہو گیا ہے کہ نماز کافی ہے اسلام سے تعلق کے لیے، اور بہت سارے تو وہ ہیں جو یوں سمجھتے ہیں کہ جمعہ میں ایک دفعہ مسجد میں حاضری دے دی جائے تو کافی ہے اپنی مسلمانی کے لیے۔ یہ جو تصور ہے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت مطہرہ کے بارے میں، اپنے اس تصور کو ختم کرنا چاہیے۔
تفصیل میں گئے بغیر بس یہ عرض کروں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے یہ آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ جنوں اور انسانوں کی عبادت کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عبادت و بندگی یا تسبیح تقدیس اللہ کی بڑائی اور اللہ کے حکموں کے آگے جھکے رہنے کا جو کام ہے وہ تو کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے. قرآن پاک میں ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہیں. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں. فرشتوں کے بارے میں آتا ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک ہم اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے ہیں. تو پھر انسانوں کی تخصیص کی کیا بات ہے؟ تو اس پر حضرت نے یوں فرمایا کہ دیگر جو مخلوقات ہے ان کے لیے عبادات کی ایک خاص شکل متعین ہے، لیکن جن اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے واسطے کوئی خاص عمل کو متعین نہیں فرما دیا ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جس وقت میں اللہ کا جو منشا ہو اس منشے کو پورا کرنا یہ ہے بندگی، اور یہ خصوصیت ہے حضرت انسان کی. اس لیے 24 گھنٹے اس کا لحاظ رکھنے کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو کچھ باتیں قیمتی سننے میں آ رہی ہیں سب کو محفوظ رکھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے، اور ہمارے آنے والے ان بزرگ مہمانوں کی صحیح قدر اور ان کی جانب سے دی جانے والی ہدایات کو پورے شعور کے ساتھ میں لینے اور اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو مسجد میں بہت، خانقاہیں بھی بہت، دعوت و تبلیغ کا کام بھی بہت. اللہ کے کرم ہے، اس کا احسان ہے، اور ممالک میں ایسی چھوٹ الحمدللہ نہیں ہے جیسی ہمارے یہاں ہے. ہم پھر بھی شور مچاتے رہتے ہیں. کبھی کسی چیز پہ سرکار سختی کرتی ہے تو اللہ نے جمعیت کو یہ مقام عطا فرمایا، سر جوڑ کر خلاف آواز اٹھائی اور اللہ نے ملک کے بڑوں پر رعب اس کا ڈالا اور وہ بات انہیں واپس لینی پڑی. اب ہمارا ملک ایسے انحطاط کی طرف جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہمارے مدرسوں کی طرف نظر کرنے لگے، اور ان کے پاس ہمارے اکابر کے کامل کی زندگی ہے کہ ان ٹاٹ پہ بیٹھنے والوں اور ان مسجد مدرسے والوں سے اللہ نے خدمت لی تو انگریز جیسا ظالم جابر ہندوستان سے دفع ہوا. لیکن وہ تو دفع ہوا، لیکن اس سے بدتر ہم پر مسلط ہو گئے ہمارے اختلاف کی وجہ سے. حضرت مدنی نور اللہ مقرر کا حضرت شیخ نور اللہ مقرر سے ایسا تعلق، ایسی محبت تھی، وہ ہر بات وہاں جا کے کہا فرمایا کرتے تھے. اس سلسلے میں یوں ہی فرمایا کہ اگر ہم میں اختلاف نہ ہوتا تو ہم نے تو فارمولہ بہت اچھا لکھا تھا. پینتالیس مسلمان اور غیر مسلم، بس نہ انقلاب ہوتا، نہ خون بہتا، نہ ادھر والے ادھر والے ادھر آتے. وہی کہ نہیں، بس اگر یہ مان لیا جاتا تو یہ حالات ملک پہ نہ ہوتے. اس اختلاف نے ہمیشہ مسلمان کو نقصان پہنچایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی اہم ضرورت یہ ہے
کہ ہم چپے چپے پہ مکتب قائم کریں. چونکہ اب بڑے بچے جو ہیں وہ تو ان کا قدم ڈگمگا گیا، ان کا قدم پھسل گیا، اور وہ مکتب پر جس بات کی ہے کہ ہر مدرسہ والا 2 کتب خانے قائم کرے، ایک وقف مدرسے کے سدھار کے لیے، اپنے اکابر کی سوانح تذکرے، ہمارے اکابر کس طرح بنے اس طرح سے، اور گھر کا ماحول زندہ بناوے گا. جو بچہ اتنا چھوٹا ہو جو اپنے دکھ درد کو ماں کو نہ بتا سکے، اس کا دل و دماغ کا نقشہ بدلے اور اس پہ دین کی چھاپ پڑے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اگلی آنے والی نسل جو ہے وہ معصومیت میں دیندار دل و دماغ پر چھاپ حاصل کرے گی. اور کس طرح کہ ہمارے پہلا مکتب بچے کا ماں کی گود ہے اور گھر کا سائن ہے، اگر وہاں دین ہو. جن گھروں میں بچپن میں دین ہوتا ہے وہاں کے بچے جب کھیلتے ہیں تو یہی کھیلتے ہیں کہ بھائی ابا بیعت کر رہے تھے ہم بھی بیعت کریں. اور وہاں کے بچے جب کھیلتے ہیں تو کیا کھیلتے ہیں؟ ممبر پہ ایک سب کھڑا ہوا، اس نے کچھ بات چیت کی اور ساتھیوں کو لے کے اترا اور اپنے میدان میں گشت کیا. ہمارے گھر کا ماحول یہ ہونا چاہیے کہ معصوم بچے گئے. شریعت مطالعہ نے جو ترتیب ہمیں بچوں کو پالنے کی بتلائی ہے اس کو دیکھ لیے. 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کو کہو اور 10 سال تک اگر نماز نہ پڑھے تو اسے مارو. حالانکہ 10 سال کی عمر میں بچے پر نماز فرض نہیں، لیکن جب تک وہ بالغ ہو تو وہ نماز کا عادی ہے. اگر 7 سال سے کہا جائے گا اور 10 سال تک نہیں پڑھے گا تو پٹ کے پڑھے گا، پٹ کے 10 سال سے بالغ ہونے تک انشاءاللہ وہ عادی ہو جائے گا. سدھارا طلاق دلی اور جنہیں کیا کیا مشقت ہے. حضور نے بھی مشقت امت کی خاطر اٹھائی، ان کی جانثال صحابہ نے بھی اور گھر والوں نے بھی. تو امت کو یہ چاہیے کہ نبی کی پیاری پیاری سنتیں گھر میں موجود ہوں اور ہم اس کے مطابق اپنا سارا گھر کا ماحول بنا رہے ہیں. گجرات کے ایک عالم کی کتاب ہے نبی کی پیاری پیاری سنتیں. جب زمبیا جانے سے پہلے میرے پاس حدیث آئی تھی، زمبیا میں بھی ماشاءاللہ اس کی میں نے بہت ترغیب دی اور کہا کہ بھائی گجرات کی کتاب ہے، حاصل کرو اور گھر میں رکھو، روز چند صفحے اس کے سن لو، چونکہ آج دین کے لیے وقت نہیں ہے. دین کی تقریب کے لیے تو وقت ہے، دین کی تعمیر کے لیے وقت نہیں. کیوں؟ جب آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا اور سود کا غلہ کھائے گا اور سود کے گنے کی شکر پیے گا تو بتاؤ دین کی طرف کیسے چلے گا؟ سال آدمی دے گا اور جو مسلم کو قائم کرنے چاہے وہ اس کو تنخواہ دیں اور جب وہ تیار ہو کے آ جائے تو سرمایہ دار اپنا پیسہ سرکاری بینک میں رکھنے کے بجائے مسلم فنڈ میں اس کی ساری ضرورتیں المانی ہیں اس کے قاعدے ضابطے کے مطابق تیاری کر کے مسلم فنڈ